تمام کائنات سوگوار تھی، پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی، زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا، روح زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا مردوں جیسا ہو گیا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ کے اس انعام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی شکل میں عطا کیا۔ دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے۔ آپ نے ان کا نام شیس رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نہایت نیک خصلت، فرما بردار اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 150 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضورتہ بنت آدم سے ہوئی، جن سے آپ کے یہاں انوش اور نعمہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ 500 سال اور زندہ رہے اور آپ کے یہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہیں، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کے نیت نئی چیزیں ایجاد ہونے لگے۔ اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئیں، جس میں ایک طرف شیس علیہ السلام کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابل کی اولاد۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، تو دوسری طرف قابل کی اولاد سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی۔ شیطان اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور اپنا وصیت نامہ لکھوایا۔ ساتھ ہی آپ کو بہت سی باتیں بتائیں اور عہد و پیغام لیے دن رات کے اوقات سکھائے۔ فرمایا، میرے بیٹے سنو، ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے۔ پھر فرمایا، زمین پر ایک طوفان آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا۔ وہ کتاب جس میں وصیت لکھوائی گئی تھی، اسے قابل کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابل نے حابل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اسی لیے شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو اپنے والد کی طرف سے حکم ملا، اس کو قابل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہتے اور اللہ کے احکام کی پابندی کا حکم دیتے رہتے۔ آپ نے اپنے والد پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی جمع کیا اور اس میں جو احکام دیے گئے تھے ان پر پورا عمل بھی کیا۔ آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگاتار حج اور عمرے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا۔ اس طرح آپ اپنے نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ اپنی اولاد کو بنو قابل یعنی قابل کی اولاد کی طرف جانے سے روکتے رہے اور اس بارے میں انہیں برابر نصیحت بھی کرتے رہے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انوش کو تمام معاملات سپرد کیے اور انوش کو اپنا جانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ آپ کو اپنے والد کے پاس جبل ابی کیس غار میں دفن کیا گیا۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام نے دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس پہ دفن کر دیا تھا۔ اللہ عالم۔ انوش اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انوش کے یہاں قینان پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت
انوش کی عمر 90 سال تھی۔ اس کے بعد انوش 815 سال زندہ رہے اور اپنی اولاد کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ جب انوش کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے قیان کو سونپے اور ان کو اپنا جانشین بنایا۔ اسی طرح قیان کے بیٹے مہلائل اس کے بعد جانشین بنے۔ قیان کی کل عمر 910 برس ہوئی۔ مہلائل کے بیٹے یارد ہے۔ یارد کے یہاں خنوق یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مہلائل کے دور میں نئی نئی بستیاں بسائی گئی اور نئی نئی انڈسٹریز صنعتوں کی شروعات ہوئی۔ ازمی لوگوں کا انہی کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکر پر سختی کی اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا۔ سرکش اور کافر جنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مہلائل ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کٹوا کر شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور مسجدیں بنوائی۔ جو شہر بسائے ان میں بابل جو کوفہ کے پاس ہے اور سوس خاص ہے۔ سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی شروعات بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوئی اور ان سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے گئے۔ پانی کو جمع کر کے باندھ بنائے گئے جس سے لوگوں کو کھیتی باڑی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ خطرناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی کھال سے لباس اور چٹائیاں وغیرہ بنائی گئی۔ مہلائل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال رہی۔ مہلائل کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے یارد بنے۔ یہ اپنے والد کے طریقے پر رہے اور ان نصیحتوں کے وارث بنے جو ان کے دادا نے ان کے والد کو کی تھی، اور تمام معاملات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے تھے۔ یہ تو تھا حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بیان۔ اب میدانی لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو قابل کی اولاد تھی۔ قابل کے عذاب میں کچھ ڈھیل دی گئی اور اس کو مہلت دی گئی۔ وہ میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ اس کے یہاں ایک لڑکا خنوق پیدا ہوا اور خنوق کے یہاں اس کا بیٹا اندر پیدا ہوا۔ اس سے مہاویل سے متوشیل پیدا ہوا۔ قابل کی اولاد میں ایک شخص توبال نامی تھا جس نے سارنگی، ڈف اور ڈھول وغیرہ ایجاد کیے، اور توبل 3 نام کے ایک آدمی نے لوہے اور پیتل کی کاریگری شروع کی۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بنو شیث کے مرد حسین تھے اور عورتیں بدصورت تھیں، جبکہ دوسری طرف میدانی علاقوں میں مرد بدصورت اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ ایک دن شیطان میدانی علاقوں میں سے کسی کے پاس نوکر کی شکل لے کر گیا اور وہاں رہ کر اس آدمی کی خدمت کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ بنایا جس سے بہت سریلی آواز نکلتی تھی جو لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ لوگ اسے سن کر مسرور ہو جاتے تھے۔ کچھ ہی وقت میں یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اس کی آواز سننے آنے لگے۔ پھر انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کر لیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور اس شیطانی آلے سے اپنے دل کو بہلاتے۔ عورتیں خوب سج دھج کر نکلتی اور سب کو لبھاتی تھیں۔ ایک دن کسی کے جھگڑے کی وجہ سے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ان عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، لہٰذا کچھ پہاڑی لوگ میدانی علاقے میں رہنے والی عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے چلے اور جا کر بدکاری میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی شروع کر دی جس سے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور بہت سے لوگ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ یہ لوگ ہی طوفان نوح میں ہلاک کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈھیل دی تاکہ نسل آدم کا امتحان ہو جائے، اور شیطان برابر اس کوشش میں لگا رہا کہ انسان کو بہکا سکے
اور اس نے بہت سی اولاد آدم کو بہکا کر جہنم کے کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کی طرف دھکیل دیا۔ جو رب کے نیک بندے اس کے شر سے بچے رہے انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ان کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ قابل کی اولاد کے واقعات کا یہ قصہ اہل کتاب کی روایتوں سے لیا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے، واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔